بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے یہ ولاگ نہیں کرنا تھا کیونکہ ایک سچویشن بن گئی تھی، اور اس سچویشن کے اندر دونوں فریقین جو تھے وہ چونکہ اپنی طرف کو اپنی وکٹری کا اعلان کر رہے تھے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ون ون سچویشن ہے دونوں کے لیے، اس کو رہنے دیا جائے۔ لیکن جب جمعیت علماء اسلام کی سوشل میڈیا ٹیم نے خاکسار کو ٹیگ کرنا شروع کیا تو میں نے پھر ان کو جواب بھی دیا، اور میں نے کہا کہ ولاگ بھی واجب ہو۔ اور میں اس سے پہلے یہ ڈسکلیمر جاری کر دوں کہ ہمارے لیے مدارس جو ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے میری ذات کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انگریز کے 100 سالہ دور کے اندر اگر کوئی اسلام کے شاعر کی حفاظت ہو پائی ہے، ٹھیک ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نانی حملے کے باوجود اگر بر صغیر کے اندر اسلام موجودہ حالت میں ہم تک پہنچا ہے، تو اس کا کنٹریبیوشن جو ہے ان مدارس کا، اور ان مدارس کی 82 سے پہلے جو کنٹریبیوشن تھی وہ اپنی جگہ کے اوپر، اور 82 کے بعد جو مدارس وجود میں آئے اور انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا وہ اپنی جگہ کے اوپر، اور اس میں اختلاف ہو سکتا، لیکن جب افغانستان کی جنگ کے اندر ان مدارس کی گریجویٹس کو استعمال کر لیا گیا اور افغانستان کے اندر سارا یہ جو بھی کچھ کرنا تھا وہ کر لیا گیا، تو اس کے بعد اس کی اہمیت واضح ہونا شروع ہوئی کہ بھائی جان اس کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا گیا، اور ریگولیٹ کرنے کی جب باری آئی تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی سیاست چمکائی۔ یہ تو 9/11 کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا نا کہ بھائی جان ان کو ریگولیٹ کریں، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے لوگ گریجویٹ ہو کے وہاں پہ جائیں ان مدارس سے۔ اب افغان کیا کرتے، افغانیوں کے پاس روٹی بھی ملتی تھی، رہائش بھی ملتی تھی، تعلیم بھی ملتی تھی، یہ مدارس سب سے بڑی پناہ گاہ تھے، اور ان مدارس کے نام کے اوپر کھربوں روپے کا سالانہ چندہ جو تھا وہ ان کے منتظمین کو آتا تھا۔ مدارس کے منتظمین بہت امیر ہو گئے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس آ گئیں، بڑے قیمتی قیمتی کپڑے پہننے انہیں شروع کر دیے، لیکن دین کے نام کے اوپر، اور دین فروشی آج کل بڑا آسان بھی جاتا ہے اور بڑا اچھا بھی۔ اینی ہاؤ، تو مدارس کو جب ریگولیٹ کرنے کی بات آئی تو حنیف جلندری صاحب جو کہ اس وفاق المدارس کے سیکرٹری ہیں اور کئی عرصے سے ہیں، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے پولیٹیکلی بھی اور فائنانشلی بھی، وہ حنیف جلندری صاحب جو ہیں وہ 2009 کے اندر گزارش فرما رہے تھے کہ جناب ہمیں وزارت داخلہ میں سے نکال کر اور وزارت صنعت کے کنٹرول میں سے نکال کر ہمیں وزارت تعلیم کو سونپا جائے، اور ان کی اس تجویز کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی ونڈیکیٹ کرتے ہوئے اور سپورٹ کرتے ہوئے پائے گئے، اور یہ سلسلہ 2018 تک جاری رہا۔ اور پھر جی ایچ کیو کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بہت بڑی بھرپور قسم کی میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کے دور کے اندر 2019 میں، میرے خیال اگست سپتمبر 2019 کے اندر میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر طے پایا کہ ان بجائے اس کے ایک وزارت داخلہ اور یا وزارت صنعت کے تحت کیا جائے، ان کو محکمہ تعلیم کے تحت کر دیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی اس کے پلیڈر تھے جی، ان کی ڈیمانڈ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور جناب اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کابینہ کی میٹنگ کے بعد، میرے خیال سپتمبر 4 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جہاں تک میری یادداشت ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے 26ویں ترمیم۔ 26ویں ترمیم کے اندر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پھر ایک دفعہ پھر یو ٹرن لیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہمیں تو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو جناب یہ جتنے بھی آپ نے کیے ہیں وزارت قانون کے وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر، ان کو بند کیا جائے، اور انہیں ٹائم دیا جائے کہ 6 ماہ کے اندر اندر ادھر سے رجسٹریشن کینسل کر کے ہمارے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ نئے بورڈز ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے، کیونکہ 26ویں ترمیم تو ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی نا کہ سر آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بڑا، میرا مطلب ہے باقیوں کو ہیوملیٹ کرتے ہوئے، یہ کہ حیدری صاحب روزانہ یہ ہمارے پاؤں چاٹنے آئیں گے، یہ حیدری صاحب آپ کی اوقات کیا یار، آپ کو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے آپ کو مناسب لگتے ہیں؟ لیکن انہوں نے جتنے بھی دوسرے پولیٹیشنز تھے ان کا مذاق اڑایا، اور ان کے یہ ابا پیل ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے مجھے گالیاں بکی ہیں، ان کا مذاق، انہوں نے لوگوں کو ہیوملیٹ کرنا شروع کیا جنہوں نے ٹیگ کرنے نے۔ یہ واردات مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ڈالی، کامران مرتضیٰ کے ذریعے جعل سازی جھوٹ کیا،
وہ جھوٹ پکڑا گیا. ٹھیک ہے, جب وہ جھوٹ پکڑا گیا تو جناب زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا تم نے جھوٹ بولا ہے تو ذرا شرح ڈالو, میں سائن کر دوں گا, لیکن فی الحال میں روک رہا ہوں. اب زرداری صاحب دونوں طرف سے کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے, دوسروں کو بھی بتا دیا کہ یہ دیکھ لے, مولانا فضل الرحمان نے ایگری کچھ اور کیا تھا, لیکن سینٹ کے اندر یہ کچھ اور بل ڈال دیا اور پواڈا بیڑا تھا کہ پھڈا پڑ گیا وہاں پہ. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مطابق وزارت صنعت کے تحت سارے لوگ رجسٹر ہوں, اور اس دی مین وائل جو بورڈ جاری ہو گئے تھے اور ان بورڈ کے تحت جو نئے مدارس ان سے منسلک ہو گئے تھے, وہ مدارس جو ہیں وہ فارغ کر دیے جائے, ان کو 6 مہینے کا وقت دے دیا جائے. ہے جی, باہر تو کچھ اور ایگری کیا تھا آپ نے بھائی. بعد میں تو یہ باہر تو یہ کیا تھا نا کہ جناب یہ جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہیں وہ وزارت تعلیم کے تحت رہیں, اور جو ہمارے تحت رجسٹر ہیں اور ہمارے اوپر اکاؤنٹ نہ کھلوانے اور ڈونیشن ان اکاؤنٹس میں نہ انوائٹ کرنے اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں امریکنز کے کہنے کے اوپر, وہ ہٹا دی گئے. ٹھیک ہے نا, اور ہمارا جی پی آر ایس وغیرہ جو ہر اسٹوڈنٹ کا یہ وہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یہ طے ہوا تھا نا آپ کا. اندر خانے واردات ڈال دی. اب یہ واردات گئی پھڑی, اب کیا کیا جائے؟ اب آپ دوسری پارٹی کھل کے میدان میں آ گئی اور حکومت نے اس کو سپورٹ کر دی. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی جان آپ نے 2019 میں کہا, عمران خان نے کابینہ کی منظوری کے تحت نوٹیفائی کیا, ہم نے تو وہ والا بل آپ کے حوالے کیا تھا کہ اس کو اب پارلیمنٹ کا غلاف پہنا دیا جائے, اور تسی دونوں بھی کر دیتی. اپنا بل لکھ کے کامران مرتضیٰ دسی وچ تون دیتا, یا تسی کی لوگ ہو یار. ٹھیک ہے نا, آپ کیا لوگ ہیں یار. یہ جناب اصل میں واردات تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پرانے دوست جناب میاں نواز شریف صاحب کو پکارا کہ میری عزت جانتی ہے, مجھے فیس سیونگ دی جائے, ہاتھ جوڑے. تو نواز شریف صاحب نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جناب حضرت شہباز شریف صاحب ان کو فیس سیونگ تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے فیس سیونگ مل گئی, آپ والا قانون بھی پاس ہو گیا, اور اس کے پاس ہونے کے ٹھیک 2 منٹ کے بعد ایک ترمیم بھی جاری ہو گئی کہ جو محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹر ہیں وہ اسی کے تحت رجسٹر رہیں گے, اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے چونکہ صنعت لگا رکھی ہے تو وہ اس وزارت صنعت کے تحت رہیں گے, وہ اپنا کام کرتے رہیں, یہ اپنا کام کرتے ہیں, دونوں اکوموڈیٹ ہو گئے. اب جناب چونکہ ابابیلوں کا ہمارے پاس لشکر ہے اور ہر مدرسے نے 10-10 ابابیلیں اس کے لیے کر رکھی ہے, اور یہ جو رضوان رضی جیسے جو ہیں ان کا تو ٹرولنگ کیا جائے, نظر آئے ان کو تو روسٹ کیا جائے. رضوان رضی تو آڈے ورگے روزانہ سینکڑوں ٹرول کر کے سوندا ہے, اور میرے کو پڑے ہوئے ہو نا, میں ہی جا کے لیکچر دیتے ہوئے نا تو سوشل میڈیا کی میں آپریٹ کرنا ہے, تو استاد کو تو نہیں نہ آگے گزر سکتے تسی, ایسے نہ کرو. ٹھیک ہے نا, آؤ نہیں مطلب کہ اس گناہ میں شامل ہونا تھی. اب ابھی لوگ کو جا کے میں ٹریننگ دیتا رہا ہوں اور مفت دیتا رہا ہوں, اپنے خرچے پہ جاتا رہا ہوں ان کے مختلف مدارس کے اندر جب یہ پاس آؤٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو بہن میرے کو تو نہیں نا تسی گزر سکتے کی خیال. تو میں نے پھر ان کو بتانا روسٹ کرنا جب شروع کیا ہے تو اکٹھے ہو کے آ رہے, تو مینوں کی فرق پیندا روزانہ تواڈے ورگے جڑے نے اکٹھے ہو کے روسٹنگ کر رہے نے, اور میں پھر اگلے دن انہاں دی ایسی کر رہا ہوں. تو بھائی جان اس طرح نہیں ہوتا. ایک چور نالے چتر, ایک تو آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں, پھر کہیں ہمیں معافی بھی دے دیں, اور باہر نکل کے کہیں کہ جناب ہم نے جناب اندر چور پکڑا. بابا تسی چور سو, آپ چور تھے, آپ چوری کرتے پکڑے گئے ہیں, اور پھر معافی مانگی ہے, پھر نواز شریف کو ریسکیو کے لیے بلایا ہے. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ نواز شریف کو یا اس کے بھائی کو گالیاں بکیں یا تانے دیں. ٹھیک ہے, آپ دوسروں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے, اور آپ کو یہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت اس لیے ہے برادر عزیز. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ کو اپنی پولیٹیکل سپورٹ ان مدارس سے برآمد کرنی ہے.
تو اس لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اب میں نے کہا کہ آپ جو ہیں، اب دیکھیے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ حنیف جلندری والا جو ہے نا جی، وہ بورڈ ہے، وہ جو بورڈ ہے یا بورڈ، وہ جو ان کا وفاق المدارس ہے، حنیف جلندری والا جو وہ تو خیر ایک ہوگا نا، تو ایک وفاق المدارس جو ہے، وہ اس کے اندر جعل سازی کی ہوئی ہے نا، ثلاثہ پڑھانے والا ہر مدرسہ جو ہوگا وہ سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر ہوگا، بھلے اگر یہ نہیں لکھا ہوا، وہ ایک استاد اور ایک اسٹوڈنٹ والا بھی جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر ہو جاتا ہے، اور یوں 2/3 اکثریت آپ نے بورڈ میں حاصل کر لی ہوئی ہے، تو لہذا وفاق المدارس میں آپ کے سپورٹ کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ مطلب جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، جامعۃ الرشید سے لے کے جامعہ بنوریہ والے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سارے تو آپ کے خلاف ہیں، تو آپ کیا بیچتے ہیں، کیا بھاؤ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا بالکل موڈ نہیں تھا، ہم عزت رکھنا چاہ رہے تھے مولانا کی بھی، کیونکہ ہم مولانا کے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ نے یہ 2 نمبری کی مولانا آپ کی ابابیلوں نے، تو خاکسار کو یہ حقائق لے کے خدمت میں حاصل ہونا پڑا۔ آپ اگر اس کو چیلنج کریں گے تو میں دستاویزی ثبوت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور حنیف جلندری صاحب کی بھی اور دیگر احباب کی بھی جو اپنی تحریریں ہیں اس حوالے سے، وہ میرے پاس پوری محفوظ پڑی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ڈسپلے میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ آگے تو یہ سلسلہ چلنا ہے نا، آپ نے چلانا ہے تو آپ چلائیے، تو پھر میں بھی وہ دستاویزی ثبوت لے کے آ جاؤں گا۔ ان کی تحریریں بھی ہیں، ان کی تقریریں بھی ہیں، اور ان کے خطوط بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً انہوں نے حکومت ہائے وقت کو اس وقت میں لکھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے بسم اللہ کیجیے، ہم بھی پھر کچھ کام شام کرنے کی عادت ہمیں بھی پڑے، ورنہ یہ بیٹھ کے یہ کیمرے کے سامنے بول جاتے ہیں اور جا کے سو جاتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں کیتا بڑے عرصے تو، ہے جی؟ آہو، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔